قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحب اختیار لوگوں کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دیا کرو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت عمدہ ہے. چنانچہ کل کا واقعہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عرض کیا تھا، وہ اسی آیت کا شان نزول بھی تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. اور پھر یہاں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر منکم کے پہلے علیحدہ سے اطیع کا لفظ ذکر نہیں کیا کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے، اور صاحب اختیار لوگوں کی اطاعت اس وقت تک ہے جب کہ ان کے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہوں. چونکہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم شریعت کے مطابق نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام اور ان کے درمیان تنازع ہوا تو دونوں فریقوں نے اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول پر چھوڑ دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اچھا کیا کہ آگ میں چھلانگ نہیں لگائی. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے جائیں. چنانچہ صحابہ کرام کی اس حوالے سے تربیت اس انداز کی ہوئی تھی کہ ایک دفعہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت اس انداز کی ہوئی تھی جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ مظلوم کی مدد کی جائے تاکہ اس پر کوئی ظلم نہ ڈھائے، کوئی زیادتی نہ کرے، کسی بھی معاملے میں ان کو تنہا نہ چھوڑا جائے. لیکن ظالم کی مدد کرنے کا کیا مفہوم ہے، صحابہ کرام کو اس میں تردد ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اگر ہمارا بھائی ظالم ہو تو اس کی بھی مدد کریں، اس کی مدد کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کی بھی مدد کرو، لیکن اس کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو، اس کو ظلم نہ کرنے دو، اس کو ظلم سے روک دو. ظلم سے روکنا یہ اپنے بھائی کی مدد ہے، اس لیے کہ ظلم بہت بری اور قبیح چیز ہے. جس وقت حکمران مقتدر لوگ ظلم ڈھاتے ہیں اور مظلوم لوگ پھر اللہ کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے سخت فیصلے آتے ہیں. اس لیے مظلوم کی آہ اور مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح
دین کے اعتبار سے، گہری سمجھ رکھنے کے اعتبار سے صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا واقعہ ہے کہ جس وقت صحابہ کرام کی رومیوں سے جنگیں چل رہی تھیں تو یہ اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے، اور ہرقل روم کا بادشاہ تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بادشاہ تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بادشاہ تھا۔ بڑا لمبا عرصہ اس نے حکومت کی ہے، اور بڑا دانا اور سمجھدار بادشاہ تھا۔ مملکت کی اتار چڑھاؤ اور ان چیزوں کو، سیاسیات کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا۔ تو جس وقت سامنے پیش کیا گیا تو ہرقل نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ بڑے خوبصورت اور مضبوط نوجوان ہیں، اور جب ان سے گفتگو ہوئی تو اس سے بھی اندازہ ہوا کہ بڑے باصلاحیت، باسلیقہ آدمی ہیں۔ چنانچہ اس نے پیشکش کی، ہرقل نے، کہ اگر تم عیسائی مذہب قبول کر لو تو میں تم کو 2 انعام دوں گا۔ ایک تو یہ کہ اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، تمہاری شادی کر دوں گا، اور دوسرے نمبر پر اپنی سلطنت میں تمہیں شریک کر لوں گا۔ این ممکن ہے کہ ہرقل کا بیٹا نہ ہو، صرف بیٹی ہو، اور اس کو وارث کی ضرورت ہو، تو ان پر اس کی نظر جچ گئی تو ان سے یہ تقاضا کیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی بات کو دوبارہ کرو، دہراؤ، تاکہ میں اچھی طرح سے سمجھ سکوں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ تو اس نے اپنی بات کو دہرایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم عیسائی مذہب قبول کر لو تو میں تمہیں اپنا داماد بھی بنا لوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سلطنت میں سے بڑا عہدہ بھی دے دوں گا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایک علاقے کے حکمران ہو، بادشاہ ہو، بہت بڑی سلطنت کو ایک علاقے سے تعبیر کیا۔ اگر پوری دنیا کی سلطنت بھی تمہارے پاس ہوتی اور تم مجھے یہاں پر صرف شریک کرنے کی دعوت دے رہے ہو، اور شریک کرنے کی بات نہیں بلکہ اپنا تاج اتار کر میرے سر پہ رکھو اور پورے اختیارات مجھے دو، تو میں اپنے مذہب کو بدلنا تو دور کی بات ہے، اپنے مذہب کو چھوڑنے کا تصور بھی ذہن میں اس کے بدلے میں نہیں لا سکتا۔ تو جب اہل لوگوں کے سپرد معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی جگہ پہ بکتے نہیں ہیں، قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، قوم کو کسی بھی موڑ پر بیچ کے چند مفاد حاصل نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ تو ترغیب کی اس کی انتہا تھی، اور اس نے ترہیب کی بھی کوشش کی، دھمکانے کی بھی کوشش کی کہ بڑے بڑے برتنوں میں گھی گرم کیا، تیل گرم کیا، اور وہ پک رہا تھا، اور اس میں کچھ قیدیوں کو ڈالا گیا، ڈالتے ہی ان کے جسم کے ہر جوڑ علیحدہ ہو گئے اور وہ جلس کے رہ گئے ایک لمحے میں۔ تو ان سے کہا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ہمیشہ سے ہی یہ دعا کرتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی شہادت کی موت عطا فرمائیں تاکہ قیامت والے دن اللہ سے کہہ سکوں کہ میں نے آپ کی رضا کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یہ تو ہماری عین تمنا ہے، عین خواہش ہے۔ تو نہ تو دھمکیوں سے گھبرایا کرتے تھے اور نہ ہی کسی طرح کے لالچ میں آ کر بکا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو تربیت یافتہ تھے، اہل تھے، پھر ان کے سپرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین معاملات کیا کرتے تھے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے ہیں، تو چونکہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی بڑی اہمیت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے،
چنانچہ انہوں نے ہرقل کو خط لکھا جس میں کسی طرح کی کوئی لچک نہیں تھی اور کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں تھی، کوئی منت سماجد نہیں تھی، بلکہ 2 ٹوک لفظوں میں خط لکھا تھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرے نبی کے کچھ صحابی تمہاری قید میں ہیں، میرا خط پہنچتے ہی ان کو رہا کر کے میرے پاس واپس بھیج دو، وگرنہ یاد رکھو کہ میں نے تمہارے لیے ایسا لشکر تیار کیا ہوا ہے اور ایسا تیار کر چکا ہوں کہ نہ تو ان کو اللہ کے ذکر سے زراعت روکتی ہے اور نہ ہی تجارت روکتی ہے، یعنی دنیا کی کوئی مصروفیت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، اللہ کی اطاعت سے نہیں روکتی، ایسا لشکر میں تمہارے لیے تیار کر چکا ہوں۔ تو ہرقل نے اسی وقت نہ صرف یہ کہ ان کو رہا کیا بلکہ بہت سارے تحائف بھی دے کر بھیجے حضرت امیر المومنین کے لیے، اور جس وقت یہ وہاں پہنچے اور وہ تحائف بھی پیش کیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے کے سارے بیت المال میں جمع فرما دیے۔ حالانکہ شورا کے بہت سارے حضرات نے کہا بھی تھا کہ یہ آپ کے لیے بھیجے ہیں، آپ ان کو رکھ لیں، تو فرمانے لگے کہ اگر میں مسلمانوں کا امیر نہ ہوتا کیا پھر بھی وہ مجھے بھیجتا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ اس عہدے کا اثر ہے اور یہ عہدہ مسلمانوں کی امانت ہے، اس لیے جو اس عہدے کی وجہ سے آئے گا وہ بھی مسلمانوں کی امانت ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کا حق ہو اور میں اس کو اپنے ذاتی صرف میں لے آؤں؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو اہل کہلاتے تھے، چنانچہ اس کے نتائج بھی پھر ہمارے سامنے تھے، اور اب نااہلوں کے سپرد معاملات ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب سوائے قیامت کے انتظار کے اور کچھ بھی چارہ کار باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔